بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، یہ 7واں لیسن ہے اس کتاب کا۔ اس میں جو باتیں ہم سیکھنے والے ہیں اس چیپٹر میں، اس لیسن میں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹس ٹو ریممبر۔ سب کو آواز آ رہی ہے میری صاف؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے صاف؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اس لیسن میں سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو گردان دے چکا ہوں فعل ماضی کی، اور ذہابہ کی گردان میں نے آپ حضرات کو دی تھی اور آپ کو یاد بھی ہے۔ اس میں سے ایک صیغہ آتا ہے ذہبتم، اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب گئے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی اگر اقلا کی گردان کریں گے تو اقلتم آئے گا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تم سب نے کھایا۔ ماذا اکلتم یا اخوان، بھائیو آپ سب نے کیا کھایا۔ واٹ ڈڈ یو ایٹ بردرز۔ ذہبتن یہ صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، یعنی تم سب عورتیں گئیں۔ اسی سے جب اگر قراء کی گردان کرتے ہیں تو اس سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنے گا قرأتن، کہ تم سب عورتوں نے پڑھا۔ سمجھے؟ اب اگر اس کو جملے میں استعمال کریں گے کہ تم سب عورتوں نے اس میگزین میں کیا پڑھا اے بہنوں، ٹھیک ہے، نہیں تم سب نے یہ میگزین پڑھ لیا بہنوں، یہ سوال ہے نا۔ اقرأتن کیا تم سب نے پڑھ لیا ہے۔ ہذہ المجلہ یہ مجلہ، یہ میگزین، یا اخوات اے بہنوں، اے بہنوں کیا تم سب نے یہ مجلہ پڑھ لیا ہے۔ ذہبنا کا یہ صیغہ ہے جو کہ جمع متکلم ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا ہم سب گئے۔ سمعنا کا مطلب ہم نے سنا، سمع سے کریں گے تو ما سمعنا الاذان، ہم نے اذان نہیں سنی، we did not hear the اذان۔ رأیتموہ you saw him، we say۔ رأیتموہ کا مطلب ہوتا ہے تم نے اس کو دیکھا۔ دیکھیے اصل میں یہ کیا ہے، اصل تو یہ ہے رأیتم اور آخر میں ہے ہو۔ یہ واو جو ہوتا ہے واو زائد بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بڑھا دیتے ہیں؟ واو زائد ہوتا ہے صرف اس کو بولنے کے لیے۔ جیسے اصل تو یہ رأیتم ہے، تو اگر ایسے بولیں گے رأیتم ہو تو یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے بولنے میں، اس لیے عام طور سے عربی کے اندر جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر ضمیر جوڑتے ہیں تو واو کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے رأیتموہ۔ حدیث شریف ہے ایک، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی نے تو یہ حدیث سنی ہوگی، ہے نا جی؟ ہاں کچھ کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب آپ نے پوچھے نا کسی نے سنی ہوگی۔ ہاں وہ بات، صلو کما رأیتمونی، رأى مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اس نے دیکھا۔ جب رأى کی گردان کرتے ہیں تو اس میں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ آتا ہے وہ آتا ہے رأیتم، ٹھیک ہے، رأیتم۔ تو اس میں جب ضمیر جوڑتے ہیں یا کی تو اس میں نون بھی جڑ جاتا ہے اور واو بھی جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اس ضمیر کو یا کی ضمیر کو جوڑا جاتا ہے نا فعل کے ساتھ میں، تو نون کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف یا کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہیں کہیں انّا کے ساتھ میں بھی جڑ جاتا ہے، جیسے اننی، یاد ہے نا آپ کو، پڑھ چکے ہیں ہم پہلے اننی۔ ویسے ہی یا کو جب فعل سے جوڑتے ہیں تو وہاں پر بھی نون کا کہیں کہیں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ زائد ہوتا ہے نون، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے ہی یہاں پر رأیتموہ یعنی تم سب نے اس کو دیکھا، رأیتمونی تم نے مجھے دیکھا۔ حدیث کے الفاظ ابھی میں نے بتائے، رأیتمونی اصلی۔ خیر آگے چلیے، رأیتہ کا مطلب میں نے اس کو دیکھا،
I saw him, रअयतहु का मतलब you saw him, तूने उसको देखा। रअयतिही, तू औरत ने उसको देखा। रअयतिही, रअयती बोल देंगे वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए, ठीक है। अब एक बात ये बता रहे हैं कि ऊपर की ये दो मिसालों में तो हु आया है, लेकिन यहां पर रअयतिही में ही आया है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर इसके अंदर भी हु ही बोलते तो ये एक तरह से मुश्किल तलफ़ुज़ हो जाता है, इसका बोलना मुश्किल हो जाता। जैसे रअयतिहु तो अजीब सा लगता, तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या कर दिया, ज़मीर के नीचे भी ज़ेर आ गया। एक मिनट, मेरी वालिदा का फ़ोन आ रहा है, चलो अभी देखते हैं इसको। खैर, इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखिए, तो जब इसके नीचे जेर ले आएंगे तो इसका तलफ़ुज़ हो जाएगा तिही। ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, है ना। ये बोल रहे हैं ये साउंड्स बेटर देन तिहू, तिही ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना, ज़्यादा आसान भी होता है तिहू के मुकाबले में, ठीक है। पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा है? फिर सब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये रअयतिही जो सीगा है, तो ये सिर्फ रअयतिही में हमें यूज करना है, हा के नीचे जेर, या हर गर्द उसमें? देखिए, जब भी ये मजरूर भी आएगा ना, इससे पहले हुरूफ जर भी आएगा, तब भी जेर आ जाता है। जैसे बिही, है ना, जी, हुरूफ जर में भी हो जाता है। इलैही, फीही, समझ गए? जैसे समिया की करते हैं। नहीं, किसी की भी गर्दान हो, गर्दान जो है किसी की भी हो, किसी भी फ़ेल की गर्दान हो, तो उसके अंदर ऐसा होगा कि अगर ही से पहले, यानी हु ज़मीर से पहले अगर कसरा आ जाता है, ज़ेर आ जाता है, तो इस आवाज़ की मशक्क़त से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे भी ज़ेर पढ़ देंगे। वो आपको समझ में आ जाएगा मश्क से। जैसे यहाँ पर देखिए बैतुहु है, इससे पहले अगर फ़ी आ जाएगा बैतुहु से पहले, तो क्योंकि फ़ी ही की वजह से बैत के नीचे ज़ेर आएगा, फिर ये क्या पढ़ेंगे, फ़ी बैतिही। मिनहु है, मिनहु हालांकि मिनहु हु से पहले यहाँ पर हुरूफ जर है, लेकिन हु से पहले कसरा नहीं है, इसलिए इसको हु ही पढ़ते हैं। असल तो चीज़ ये देखी जाती है कि कसरा आ रहा है उससे मुत्तसिल पहले, लेकिन कहीं कहीं पर कसरा नहीं भी रहता, तब भी उसको यही पढ़ते हैं ही, जैसे फ़ी ही। तो समझ लीजिए इसका कायदा कुछ है नहीं, बस इसको महसूस किया जाता है कि इंसान कहाँ पर क्या पढ़ेगा, ठीक है ना। आम तौर से अक्सर मकामात पर तो होगा यही कि ज़मीर से पहले अगर कसरा आता है तो वो ही पढ़ा जाएगा, हु नहीं पढ़ा जाएगा, है ना, ये तो है ही। लेकिन मिनहू के अंदर हु पढ़ा जाएगा और फी ही के अंदर ही पढ़ा जाएगा, बस। मैंने अभी जो एक बात बोली थी कि हुरूफ जर के बाद में भी ही पढ़ा जाएगा, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ बातें उससे कायदे से अलग हैं, जैसे मिनहू या यहाँ पर आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब राइतुम वाली बात बता रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दी कि इसमें वाव बढ़ता है, जायद होता है। राइतुमूहु, राइतुमूहुम, राइतुमूहा, राइतुमूहुन्ना, ये सब के अंदर ज़मीर जुड़ेगी जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगे में, फ़ेल माजी के, तो उसमें वाव भी आ जाएगा, ठीक है, और मीम के ऊपर पेश लग जाएगा। देखिए असल था गसल तुम प्लस हु, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, गसल तुमूहु, वाव है ना। कतल तुम प्लस हुम,
یہ مل کر کیا ہو جائے گا قتلتموہم، سألتموہا، ٹھیک ہے، اس اصل میں یہ کیا ہے سألتمہا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ پانچویں بات جو ہے، پانچواں پوائنٹ، وہ ہے کانا۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، جسے واز بولتے ہیں نا انگلش میں، تھا، وہ عربی کے اندر کانا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں کہیں کانا کا مطلب ہونے کا بھی ہوتا ہے، ہر جگہ تھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خیر یہاں پر تو ابھی جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ تھا کا ہی میننگ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بلال فی الفصل، بلال کلاس میں ہے، اگر آپ کو یہ بولنا ہے کہ بلال کلاس میں تھا تو بولیں گے بلال واز ان دا کلاس، عربی میں بولیں گے کان بلال فی الفصل، کانا بڑھا دیں گے بلال سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پوچھئے۔ مولوی صاحب یہ جو فی آتا ہے بلال کے بعد میں جو فی آ رہا ہے جی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فی کا مطلب فی کا مطلب میں، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ان آتا ہے نا، ویسے ہی عربی میں فی آتا ہے، میں، فی الفصل کلاس میں، بلال ٹھیک ہے۔ آگے چلیے۔ اچھا کانا جو ہے، کانا، کانا یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر ہی آتا ہے، جیسے انا جملہ اسمیہ پر آتا ہے نا، ویسے کانا بھی جملہ اسمیہ پر آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ باقی یہ کانا کا اسم کہلاتا ہے اور یہ کانا کی خبر کہلاتی ہے اس کے بعد والا، جیسے ہم نے اس میں بتایا تھا انا کے اندر، کانا کے اندر، ہے نا، ویسے ہی یہاں پر بھی کہلاتا ہے۔ تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر، ٹھیک ہے۔ کانا بھی اسی کی سسٹر ہے؟ نہیں سسٹر نہیں ہے اس کی، ہے سسٹر اس لیے نہیں ہے کیونکہ انا اپنے اسم کو منصوب بناتا ہے، لیکن کانا اپنے اسم کو مرفوع بناتا ہے اور خبر کو منصوب بناتا ہے، یعنی بالکل الٹا عمل کرتا ہے کانا انا کے بالکل اپوزٹ۔ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے جیسے ان اللہ، لیکن کانا اپنے اسم کو مرفوع کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ سسٹر اس لیے نہیں ہے یہ، ان کا الگ گروپ ہے، کانا کی اپنی بہنیں آئیں گی، وہ میں ہو سکتا ہے آگے آئیں، کانا، سارا، لیسا، لیسا پڑھ چکے ہیں آپ، کانا لیسا کی سسٹر ہے، ٹھیک ہے، کانا، سارا، لیسا، اصبحا، ولا، باتا، یہ سب سسٹر ہیں کانا کی، اور انا کی سسٹر ہیں انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعلہ۔ وہ ابھی ڈیٹیل سے ساری بات نہیں آئی ہے، کچھ پڑھ چکے ہیں آپ، انا پڑھ چکے ہیں، انا پڑھ چکے ہیں، کانا پڑھ چکے ہیں، ہے نا، باقی وہ دھیرے دھیرے لاتے رہیں گے والیومز میں اگلی۔ المدرس فی المکتبتی، ٹیچر لائبریری میں ہے، جب اس سے پہلے کانا بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا کان المدرس فی المکتبتی، ٹیچر لائبریری میں تھے، ٹھیک ہے۔ القلم تحت الکتابی، قلم کتاب کے نیچے ہے، کان القلم تحت الکتاب، قلم کتاب کے نیچے تھا۔ زینب فی المطبخ، زینب کچن میں ہے، جب کانا، اچھا کانا جو ہوتا ہے، کانا جب بھی آتا ہے نا تو یہ اکارڈنگ آتا ہے اس کے اسم کے، آئی بات سمجھ میں؟ یہ کانا بھی اصل میں فعل ہی ہے، یہ کانا یکون کونن، لیکن یہ فعل ناقص ہے، ادھورا فعل بولتے ہیں اس کو، فعل ناقص۔ خیر تو کانا کی بھی گردان ہوتی ہے، کانا، کانا الف کے ساتھ، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا۔ تو کانا جو ہوتا ہے ہمیشہ یہ اپنے اسم کے اکارڈنگ آتا ہے جنس کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، یہاں سب بلال سے پہلے کانا آیا ہے، مدرس سے پہلے کانا آیا ہے، قلم سے پہلے کانا آیا ہے، لیکن جیسے ہی زینب آئی تو کیا ہو گیا کانت، کانت، ہے نا۔ یہ کانت یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اس لیے یہاں پہ کانت لائے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے یہاں پر یہ بتانا ہے، یو ول نوٹس ہیئر دیٹ دا خبر ان ایچ آف دیز ایگزامپلس از اے کلاؤز، ان سب کے نیچے جو آپ نے سینٹنس اوپر پڑھے ہیں، ان سب کے اندر آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سب خبر جو جتنی بھی آئی ہے کانا کی،
وہ سب ایک طرح سے جملہ بن کے آئی ہے، الگ سے نہیں آئی. جیسے یہاں پر فی کے ساتھ جڑ کر آیا ہے الفصل، یہاں پر فی کے ساتھ جڑ کر آیا ہے المکتبہ. کوئی خبر ایسی نہیں آئی کہ ایک ہی الگ ہی کوئی اسم ہو، بلکہ اسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑ کر آیا ہے. یہ بتا رہے ہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں دیکھیے. ہاں بس یہ بتا رہے ہیں کہ جو بات میں نے ابھی اوپر بتائی تھی آپ حضرات کو کہ کانا اپنے اسم کو رفع کرتا ہے، حالت رفع میں کر دیتا ہے، مرفوع کر دیتا ہے، اور اپنی خبر کو منصوب کر دیتا ہے، حالت نصب میں کر دیتا ہے. بتا رہے ہیں اس میں جو بدلی نہیں ہے نا خبر، وہ بدلی ہوئی اس لیے نہیں دکھ رہی کیونکہ یہ فی آ گیا ان سے پہلے، ہے نا. بٹ اف دا خبر از اے ناؤن، اگر خبر صرف ایک ناؤن ہوتا، اس سے پہلے حروف جر وغیرہ کچھ نہیں آتا، اٹ از رینڈرڈ منصوب آفٹر دا انٹروڈکشن آف کانا، تو یہ منصوب ہوتی اگر نہیں ہوتا. اور اس کی بھی مثالیں دے رکھی ہیں انہوں نے. جیسے اگر یہ لکھا ہوتا بلال مریض، بلال بیمار ہے، اگر اس کو ہمیں کانا کے ساتھ بنانا ہوتا تو یہ ہو جاتا کانا بلال مریضن. سمجھ میں آئی بات؟ بلال واز سک، بلال بیمار تھا. ٹھیک ہے، یہ بولنا ہے اس کی اور تفصیل ہم بعد میں جان لیں گے. وی ول لرن دس لیٹر. خیر سمجھ میں تو آ گئی ہوگی، کوئی ایسی مشکل بات تو ہے نہیں. آگے دیکھیے نوٹ دا فالوئنگ. اب یہ بات دیکھیے، رجل ذو لحیۃ، اس کا مطلب ہے ایک داڑھی والا آدمی. رجل کا مطلب آدمی ہوتا ہے، اور یہ جو ذو لکھا ہوا ہے نا، ذو، اس کا مطلب ہوتا ہے والا. کیا؟ والا. والا. کسی بھی چیز والا ہوگا تو اس سے پہلے ذو لے آئیں گے. تو رجل ذو لحیۃ، لحیہ بولتے ہیں داڑھی کو، داڑھی والا، ایک داڑھی والا آدمی. اچھا آپ میں سے کوئی بتائیے کہ اس کا ترجمہ ایک کیوں کیا ہے؟ رجل ذو لحیۃ. نکرا ہے نا. ویری گڈ، یہ نکرا ہے. اچھا ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ یہ نکرا ہے اس وجہ سے اس کے اوپر الف لام نہیں لائے ہیں، ہے نا، رجلن پر. اور اسی وجہ سے ذو کے بعد میں جو اسم ہے یعنی لحیہ، اس کے اوپر بھی الف لام اسی وجہ سے نہیں لائے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ معرفہ ہوتا، جیسا کہ نیچے والی مثال دیکھیے، یعنی اس پر الف لام آ جاتا الرجل، تو پھر ذو کے بعد میں جو اسم ہوتا اس پر بھی الف لام آتا. اور ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ذو ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ ہیلو. جی. ہاں کوئی سوال ذہن میں نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے، وہ یہ، جیسے یہاں پر ذو اللحیہ ہے نا، داڑھی والا. ٹھیک ہے، تو داڑھی والا یہ صفت بن رہا ہے، داڑھی والا صفت بن رہا ہے کس کی؟ رجل کی. رجل کی. صفت، موصوف اور صفت، ان میں چار چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے: نمبر، جینڈر، اعراب اور معرفہ نکرہ، ہے نا؟ جی. ہاں چلیے، تو یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب ذو اللحیہ یہ ایک ہی اسم ہو گیا داڑھی والا، تو الف لام تو ذو کے پہلے آنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا. ذو مضاف بننا ہے نا یہاں پر، جی. جی. اور مضاف پر الف لام نہیں آتا، اس لیے جی. مضاف الیہ کے اوپر الف لام لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور اوپر نہ لا کر یہی بتایا گیا ہے کہ یہ معرفہ، یہ نکرہ ہے. کلیئر ہے؟ جی پہلے بتایا تھا نا یہ کہ مضاف کے اوپر نہ تو الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. ہاں مضاف الیہ کے اوپر دونوں آ سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں آ سکتے. جی جی.
اور دیکھیے یہ یہاں پر یہ پوری بس یہی بات بتائی گئی جو کہ میں بتا دوں. اگر بولنا ہے کہ میرے پاس خوبصورت غلاف والی کتاب ہے، غلاف جانتے ہیں نا، کور کو بولتے ہیں، میرے پاس خوبصورت غلاف والی کتاب ہے، تو اس کو اس طرح بولیں گے عندی کتاب ذو غلاف جمیل، میرے پاس خوبصورت غلاف والی کتاب ہے. آئی ہیو اے بک ود اے بیوٹیفل کور. الکتاب ذو الغلاف الجمیل غال. اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا خوبصورت کور والی کتاب غالن مہنگی ہے. فی قریتنا مسجد ذو منارت واحدۃ، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، ایک مینار والی ایک مسجد ہے. ان آور ولیج دیر از اے ماسک ود ون مینارت، مینارت لکھ رکھا ہے. المسجد ذو المنارت الواحدۃ قدیم، ایک مینار والی مسجد پرانی ہے، قدیم. چلیے ایک سوال کرتے ہیں یہاں پر، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے پوچھ لیجئے، پہلے کوئی پوچھ رہا ہے تو. میرے صاحب رو کا مطلب تو آپ نے بتایا والا ہوتا ہے، جی جی تو والی کیسے بن رہا ہے یہاں پر؟ کیا کیا جیسا آپ نے بتایا نا رو والا کا مطلب ہوتا ہے والا، ہاں ہاں ہاں، تو یہ یہاں پر والی کیسے بنے جا رہا ہے؟ کتنی پوائنٹڈ بات پکڑی ہے آپ نے. صحیح بات ہے، جب میں نے والا بولا ہے تو یہ والی کیوں بن رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ مسجد ہماری لینگویج میں مؤنث ہے، اردو کے اندر بولنے میں. عربی کے اندر یہ مذکر ہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ عربی مگر جیسے مولوی صاحب جی جی، ہاں پوچھیے اس پوچھیے. کے باوجود بھی یہ اپن پہچان کیسے کریں کہ اس کی والا کی جگہ تو کچھ آ رہا ہے، جیسے والی آ رہا ہے، تب بھی بالکل لکھا ہوا بالکل سیم برابر آ رہا ہے، وہی اوپر پیش آگے وہ بالکل سیم ٹو سیم، کوئی فرق ہی نہیں ہے. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات. یہ جیسے مونس لکھنے کے اور اندر آگے مذکر میں کیسے پہچان کریں گے، یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اچھا، عربی میں. مؤنث اور مذکر کی ابھی آپ کو ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا آتا ہے. باقی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤنث کے آخر میں گولتا نہیں آ رہا، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ مؤنث ہی ہیں. جیسے زینب ہے، زینب یہ عورت کا ہی نام ہوتا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے عربی کے اندر بھی مؤنث ہی مانا جاتا ہے اور اردو میں بھی مؤنث ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ عورت ہی کا نام ہے. مریم ہے، مریم کے آخر میں گولتا نہیں ہے، لیکن وہ مؤنث ہی مانی جاتی ہے. عرب والے بھی مؤنث مانتے ہیں اور عجم والے بھی مؤنث مانتے ہیں، ہے نا جی. البتہ جو دوسرے ناؤنس ہوتے ہیں نا، عام ناؤنس، ان کے آخر کے اندر اگر گولتا آتی ہے تو اس کو مؤنث مانا جاتا ہے. اچھا، کئی مردوں کے نام ہوتے ہیں ان کے آخر میں گولتا آتا ہے، لیکن وہ مذکر ہی سمجھے جاتے ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی. جیسے حمزہ، حمزتو آتا ہے لکھا ہوا عربی کے اندر، گولتا آ رہا ہے، لیکن وہ مذکر ہی ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی، ہے نا. طلحہ، طلحہ کے آخر میں بھی گولتا آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، آپ کو، میری؟ جی بالکل. جیسے ہاں کہ آپ نے تا بتایا تو ان سب چیزوں کی جیسے مینارہ کے بعد میں تا آ رہا ہے. ہاں، یہ بات بالکل آپ نے صحیح پکڑی. منارہ جو ہے، مینارہ عربی میں نہیں ہوتا، مینار ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں منار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی تو منارہ کے آخر میں گولتا آ رہا ہے نا، تو یہ مؤنث ہے. اس لیے اس کی صفت جو لائے ہیں نا وہ بھی واحدہ لائے ہیں گولتا کے ساتھ میں، کیونکہ موصوف اور صفت میں 4 چیزوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے نا. میں جو سوال آپ کو تشفی ہو گئی جواب سے، اطمینان ہو گیا؟ چلیے اب میں جو سوال کرنے جا رہا تھا وہ یہ بتائیے، المسجد ذو المنارۃ الواحدۃ قدیم، آپ میں سے کوئی ہے جو یہ بتا دے کہ یہ سینٹنس کون سا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟
کوئی ہمت رکھتا ہے یہ بتا دینے کی ترکیب؟ یہ جملہ جو ہے اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ، جی کیونکہ اسم پہلے آ رہا ہے نا مسجد، جی جی بالکل صحیح ہے. اور ہاں یہ المسجد ذو المنارتی یہ تو مبتدا ہے یہاں تک. اچھا اچھا اور واحدتی قدیم، واحدتی، ہاں، واحدتی قدیم یہ اس کی خبر ہے. اچھا نہیں، واحدتی تک ہونا چاہیے مبتدا. واحدی تک ہونا چاہیے مبتدا. نہیں، یہ تو ابھی آپ بہت زیادہ ہو کنفیوز ہیں، گیا. ابھی آپ جی جی بہت زیادہ ہو گیا نا. جی 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 نہیں، المسجد یہ مبتدا ہے اس کی. اور خبر کیا ہے؟ ذو المنارۃ الواحدۃ القدیم یہ پوری خبر ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ بتائیے صادق بھائی. جی بتائیے آپ. المسجد ذو المنارۃ الواحدۃ قدیم. میں پہلے والے پہ قائم ہوں مفتی صاحب، پہلا والا لوگ کیا جائے میرا، المسجد ذو المنارتی منارتی. اچھا پہلے والا جو آپ نے بتایا تھا کہ منارتی تک مبتدا ہے. جی جی ٹھیک ہے چلیے صادق بھائی آپ بتائیے. سب میرے حساب سے یہ مسجد ایک مینار والی قدیم پرانی ہے، تو یہ واحدتی تک مبتدا ہے، قدیم پرانی. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا صادق بھائی نے، بالکل صحیح بتایا، بالکل صحیح بتایا. یہ بھی صحیح تک پہنچ گئے تھے لیکن کنفیوز تھے. جی کنفیوز ہو کے واپس آ گیا میں پلٹ کر. بہت اچھا بتایا ماشاء اللہ. المسجد ذو المنارۃ الواحدتی یہاں تک یہ مبتدا ہے اور قدیم خبر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ اگر اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ پہچانا. اچھا اگر یہ پھر ذو المنارہ کیا بن رہا ہے، واحدہ کیا بن رہا ہے؟ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، بس اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے سمجھا دیجئے مائک کھول کر. ہاں جاوید بھائی آپ سمجھا دیجیے. جی یہ المسجد ذو المنارۃ الواحدہ یہ پورا مبتدا اس لیے بن رہا ہے کہ پوری ایک مسجد کے بارے میں، وہ مسجد ایک وہ مسجد جو ایک مینار والی ہے، وہ دیکھیے مسجد جو ایک مینار والی. ہاں صحیح ہے، آپ کو علمی طریقے سے بتانا چاہیے. کوئی بھی پوچھے تو علمی انداز میں بتانا چاہیے. وہ کیسے؟ اب دیکھ لیجئے کس طرح. اس کو اس طرح بتائیے کہ المسجد ذو المنارۃ الواحدتی، مسجد موصوف ہے، ذو المنارہ یہ صفت ہے، پہلی صفت، اور جی الواحدہ یہ مسجد کی دوسری صفت ہے. بلکہ غلط بتا دیا میں نے، سوری. المسجد یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے. ذو المنارہ، ذو المنارہ یہ صفت ہے کس کی؟ مسجد کی. مسجد کی. ٹھیک ہے. تو ذو المنارہ مسجد کی تو صفت ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی موصوف ہو رہا ہے ذو المنارہ بھی، اور اس کی صفت آ رہی ہے واحدہ. کل ملا کے بات کہنے کی یہ ہے کہ ذو المنارہ جو ہے یہ موصوف بھی بن رہا ہے، یہ صفت بھی بن رہا ہے. صفت تو مسجد کی جی اور موصوف کس کا؟ واحدہ کا. اگر ہم اس میں مسجد کو چھپا دیں، دیکھیے مسجد کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھلا دیجئے، صرف یہی دیکھیے ذو المنارۃ الواحدہ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک مینار والی. ایک مینار والا. جب تک مسجد جی نہیں ہے تو والا ہی کر لیے ترجمہ، ورنہ والا. بھی رضوان جی بھائی کنفیوز ہو جائیں گے پھر. سمجھ میں آئی بات؟ جی ٹھیک ہے. اور لیکن پھر مسجد اگر بڑھا دیں گے، المسجد ذو المنارہ، مینار والی مسجد، الواحدہ ایک مینار والی. ٹھیک ہے. مسجد موصوف، ذو المنارہ مسجد کی صفت. اتنی بات ہو گئی. پھر ذو المنارہ موصوف بھی ہے اور اس کی صفت ہے
کیا واحدہ، واحدہ. ٹھیک ہے نا. جی. بلکہ میں ایک آسانی کے لیے اور بات بتاؤں تو آپ زو کو بھی ہٹا دیں، یہ صرف منارہ ہی کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا. زو تو لے آئے ہیں مذکر بتانے کے لیے، کیونکہ اس کی موصوف جو ہے، اس کا موصوف وہ بھی مذکر ہے، اس لیے زو لائے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بات سمجھ میں آ جی رہی ہے؟ جی جی. تو یہ پورا یہاں تک جو ہے موصوف صفت کا، موصوف صفت مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا. مبتدا بنتا ہے. اور قدیم اس کی خبر بن گئی. ایک مینار والی مسجد پرانی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے، اتنی بات ہو گئی، ماشاءاللہ اچھا بتایا آپ لوگوں نے. دا لیٹر میم ان ذہبتم. اب دیکھیے یہاں پر انتم، کتابکم، ہم، کتابہم، ذہبتم، ان سب میں آخر کے اندر میم آ رہا ہے ساکن کے ساتھ میں، یعنی سکون، میم میں ساکن آ رہا ہے سکون کے ساتھ میں. جب اس کے بعد میں کوئی الف لام والا اسم آتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی جزم والا کوئی حرف آتا ہے تو اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جی. ملا دیتے ہیں اس جزم میں. جیسے قرآن کی ایک آیت آپ نے سنی ہوگی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. حالانکہ اصل میں تھا انتم، لیکن اس کے بعد میں الْأَعْلَوْنَ آ رہا ہے، تو میم جو ہے انتم کا اس پر پیش دے کر اس کو الْأَعْلَوْنَ سے ملا دیا، انتم ہو گیا. پھر بس اتنی سی بات ہے. اور صرف یہ انتم میں نہیں بلکہ کہیں پر بھی ایسا ہوگا، چاہے کتابکم کہیں پر بھی، تو اس میں یہی چیز کریں گے. جیسے بیتکم سے بیتکم الجدید، رأیتم سے ارأیتم، رأیتم الایمان. ہاں ارأیتم الامام، کیا تم نے امام صاحب کو دیکھا. کتابہم سے کتابہم القدیم، ان کی پرانی کتاب. سألتم سے اسألتم ابنہ، کیا تم نے اس کے بیٹے سے پوچھا. خیر یہی بتانا یہاں پر تھا. ابشر، ابشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی خوش ہو جاؤ، مطلب خوش ہو جاؤ، ڈونٹ وری، یہ مطلب آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے. کوئی کچھ بولتا ہے تو اس پر ابشر اس لیے بولا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی مراد میں پورے اتریں گے، آپ اپنی مراد کو پالیں گے، خوش ہونے کے بارے میں ابشر. یہ بس یہاں پہ یہی بات ہے. ثلثن، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے ثلاثن. ثلاثن کا تو مطلب ہوتا ہے 3، لیکن جب فعلن کے وزن پر آتا ہے نا، یہ فعلن یہ لکھا ہوا یہاں پر، کوئی سی بھی گنتی فعلن کے وزن پر آئے گی تو وہ حصے کے تعلق سے ہو جاتی ہے. یعنی ثلث کا مطلب ہوتا ہے تہائی. کیا مطلب؟ بولیے. تہائی، 1/3. تہائی، 1/3 بولتے ہیں نا. جی. ایسے ہی اگر بولنا ہے ربع، ربع کا مطلب ہوتا ہے چوتھائی، ہے نا جی. جی. سدس کا مطلب ہوگا چھٹا، چھٹا. ہے نا. سمن کا مطلب ہوگا آٹھواں، آٹھواں سمن. صبح کا مطلب ہوگا 7واں. جی. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن، تو قرآن کا کوئی پارہ کھولیں گے تو سب سے پہلے آتا ہے ربوع، تو ہم بولتے ہیں پاؤ پارہ ہو گیا، یعنی چوتھائی پارہ ہو گیا. ربوع کا مطلب چوتھائی، ایک پارے کا چوتھائی حصہ وہ ہو گیا. جب ایک پاؤ اور ہو جاتا ہے تو لکھا ہوا آتا ہے نصف، یعنی آدھا ہو گیا، ہے نا. اور جب 3 حصے ہو جاتے ہیں تو لکھا ہوا آ جائے ثلاثہ. تو وہاں پہ ثلاثہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 پارے ہو گئے، بلکہ ثلاثہ کا مطلب 4 میں، 3 حصے ہو گئے. یعنی 4 میں سے 3 حصے ہو گئے، 4 میں سے 3 حصے ہو گئے. وہاں پر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے نا. خیر یہ تو مثال کے لیے بتا دیا. اور آپ اگر قرآن کی سورہ نساء کی آیت دیکھیں گے نا، یوصیکم اللہ والا صفحہ، تو وہاں پر آپ کو یہ والا سدس ربع خوب مل جائے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خیر وہ دیکھیے گا وہ صفحہ، تقسیم کے متعلق ہے. تقسیم کے متعلق ہے. ہاں، جی جی. کہ بیٹوں کو کیا ملے گا، بیٹیوں کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، تو اس میں چھٹا، تہائی، یہ سب آتا ہے. خیر جی. یہ ہو گیا. تو ثلث کا مطلب یہ ہوتا ہے.
یہ سب میننگ میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس میں کوئی نیا میننگ نہیں ہے، یہ تو سب لکھا ہوا ہے۔ کرۃ السلہ بولتے ہیں باسکٹ بال کو، البارحہ بولتے ہیں گزری ہوئی رات کو، اذاعہ بولتے ہیں براڈ کاسٹنگ کو، ریڈیو کو، اور نصف ہاف کو بولتے ہیں، ابھی بتایا۔ یہ جو وکیبلری ہے نا اس کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ بروم مکنسا، جھاڑو کو بولتے ہیں مکنسا، نظارہ اسپیکٹیکلز چشمے کو بولتے ہیں، اور لحیہ اس کو بولتے ہیں داڑھی کو، عالن یعنی بلند، ملون یعنی کلرڈ، رنگین کو بولتے ہیں ملون، سلم سیڑھی کو بولتے ہیں۔ خیر یہ ورڈ میننگ ہے، ان کو یاد کر لیجئے گا۔ باقی جو یہ چیپٹر ہے اس کی عبارت کو دیکھ لیجئے اب آپ جلدی سے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا آج تو۔ خیر پڑھ لیں، اب کہاں چلے گئے، پر آ گئے کیا زیادہ؟ ہاں، الاب، والد صاحب کہہ رہے ہیں این ذہبتم بعد الدرس یا ابنائی، درس کے بعد یعنی کلاس کے بعد، درس کے بعد آپ لوگ کہاں چلے گئے اے میرے بچوں؟ بچے کہہ رہے ہیں بیٹے الابنا، ذہبنا الی الملعب، ہم اسٹیڈیم چلے گئے، ملعب بولتے ہیں اسٹیڈیم کو، پلے گراؤنڈ کو، کھیلنے کا میدان جو ہوتا ہے اس کو۔ کیا ہے، اکورۃ القدمی لعبتم ام کرۃ السلہ، کیا فٹ بال آپ نے کھیلا یا باسکٹ بال؟ کرۃن کا مطلب ہوتا ہے گیند، تو کرۃ القدم مطلب فٹ بال، اور کرۃ السلہ مطلب باسکٹ بال، سلہ بولتے ہیں باسکٹ کو۔ تو فٹ بال کھیلا آپ لوگوں نے یا باسکٹ بال؟ بیٹے کہہ رہے ہیں لعبنا الیوم کرۃ القدم، آج ہم نے فٹ بال کھیلا۔ لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی، ہم نے باسکٹ بال کھیلا فی الاسبوع الماضی، پچھلے ہفتے، اسبوع کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ، ماضی کا مطلب گزرا ہوا، یعنی پچھلا جو گزر گیا، گزرے ہوئے ہفتے میں ہم نے یہ کھیلی تھی، کیا، باسکٹ بال۔ والد صاحب پوچھ رہے ہیں اما ذہبتم الی المکتبۃ اليوم، کیا آپ لوگ آج لائبریری نہیں گئے؟ بیٹے کہہ رہے ہیں بلا، کیوں نہیں، ذہبنا، گئے، ہم گئے تھے، یعنی گئے ہو کر آئے تھے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں ماذا قرأتم ہناک، آپ لوگوں نے وہاں کیا پڑھا؟ بچے کہہ رہے ہیں قرأنا الصحف، ہم نے اخبار پڑھے۔ صحیفہ بولتے ہیں اخبار کو، اس کی جمع آتی ہے صحف، ہم نے اخبارات پڑھے۔ اسمعتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم، اذاعہ مطلب ریڈیو، براڈ کاسٹنگ، کیا تم نے خبریں سنی ریڈیو سے؟ اليوم آج، کیا تم نے آج ریڈیو سے خبر سنی؟ بیٹے کہہ رہے ہیں نعم، جی ہاں، سمعنا، ہاں ہم نے ان کو سنا، یعنی خبر سنی ہے ہم نے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں من ای اذاعۃ سمعتم، کس ریڈیو سے آپ نے خبر سنی، کس براڈ کاسٹ سے؟ سمعنا من ثلاث اذاعات، 3 ریڈیو سے ہم نے خبر سنی، یعنی ریڈیو سے مراد یہ ہے چینل، 3 چینل سے۔ من اذاعت الریاض، ریاض براڈ کاسٹنگ سے، اذاعت القاہرہ، قاہرہ براڈ کاسٹنگ سے، اور اذاعت لندن، لندن براڈ کاسٹ سے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں سمعت ان المدیر مریض، میں نے سنا ہے کہ پرنسپل بیمار ہے، وانہ فی المستشفى، اور کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بیٹے کہہ رہے ہیں نعم، جی ہاں، ھذا صحیح، یہ صحیح بات ہے۔ شفاہ اللہ، اللہ ان کو شفا دے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ دعائیہ جملہ ہمیشہ ماضی سے ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الب، والد صاحب کہہ رہے ہیں آمین، اللہ قبول فرمائے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے، بس اتنے لفظ کہے۔ متی دخل المستشفى، کب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے؟ بیٹے کہہ رہے ہیں دخل قبل 3 ایام، 3 دن پہلے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ این الکتاب ذو الغلاف الاحمر الذي كان في غرفتي، وہ کتاب کہاں ہے، وہ لال کتاب کہاں ہے، لال غلاف والی، وہ لال کور والی کتاب کہاں ہے
جو میرے کمرے میں تھی، الذی کان فی غرفتی، ارأیتموہ، کیا آپ لوگوں نے وہ کتاب دیکھی ہے؟ یوسف کہہ رہے ہیں انا اخذتہ البارحۃ وقرأت نصفہ، یوسف کہہ رہا ہے میں نے اس کو لیا تھا. دیکھیے یہاں پر فعل کے ساتھ میں ہو جڑ کر آ رہا ہے نا، تو یہ مفعول بن رہا ہے ہو. اخذتہ میں نے اس کو لیا تھا، البارحۃ گزشتہ رات، کل رات، وقرأت نصفہ اور میں نے اس کو پڑھ لیا آدھا، نصفہ یعنی اس کا آدھا، آدھی کتاب پڑھ لی میں نے، رات میں لی تھی. والد صاحب کہہ رہے ہیں وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَلِكَ الْكِتَابِ، وہ میگزین کہاں ہے جو اس کتاب کے نیچے تھی؟ بلال کہہ رہا ہے احادیہ ہیا، کیا یہ آپ کی ہے؟ یعنی بلال کے ہاتھ میں تھی تو وہ پوچھ رہا ہے کیا یہ آپ کی ہے؟ والد صاحب کہہ رہے ہیں لا نہیں، المجلۃ ذات الغلاف الاصفر، پیلے کور والا میگزین. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے زو کا مؤنث آتا ہے ذاتو، یہ اوپر گزرا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب بھی مؤنث کے ساتھ آئے گا تو ذاتو آئے گا، ٹھیک ہے. المجلۃ ذات الغلاف الاصفر مطلب پیلے کور والا میگزین. مروان ہی عندی، وہ میرے پاس ہے، اس کی آواز آ گئی کہیں سے مروان کی، وہ کہہ رہا ہے ہی عندی، وہ میرے پاس ہے. اخذتها اليوم، آج میں نے اس کو لیا ہے، میں نے اس کو لیا ہے آج ہی. اب یہاں پر ایک سینیریو بتا رہے ہیں، سین بتا رہے ہیں، حالت بریکٹ کے اندر. یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے، فیقوم مروان، مروان کھڑا ہوتا ہے، ویفتح الباب، دروازہ کھولتا ہے، وتدخل اخواتہ، اور اس کی بہنیں اندر آتی ہیں. اب بہنیں آتی ہیں تو ساری بچیاں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب نے سلام کیا. اب یہاں پر تمام نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جمع کا مطلب تمام، تمام نے جواب دیا. والد صاحب کہنے کے لگے این ذہبتن یا بناتی، آپ کہاں چلی گئی تھی میری بچیوں؟ ذہبنا لزیارت المدیرہ، پرنسپل میم کی زیارت کرنے چلے گئے تھے. زیارت کا مطلب ملنے، پرنسپل میم سے ملنے چلے گئے تھے ہم. والد صاحب کہہ رہے امشیتن ام ذہبتن بالسیارہ، امشیتن کیا تم پیدل گئیں یا گاڑی سے گئیں؟ مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، چل کر گئیں یا گئیں گاڑی کے ذریعے، گاڑی سے. بچیاں کہنے لگی مشینا، ہم چل کر گئے، لأن بیتہا قریب من مدرستنا، اس لیے کہ پرنسپل میم کا گھر قریب ہے ہمارے اسکول سے. ہوا بین المسجد والمدرسہ، وہ جو گھر ہے وہ مسجد اور اسکول کے بیچ میں ہے، درمیان ہے. بینا مطلب درمیان، بٹوین کے معنی میں. والد صاحب کہہ رہے ہیں اوجدتنہا فی البیت، کیا آپ لوگوں نے ان کو یعنی پرنسپل میم کو گھر میں پا لیا تھا؟ بیٹیاں کہہ رہی ہیں نعم، جی ہاں، وجدناہا، ہم نے ان کو پا لیا تھا. جلسنا عندہا ثلث ساعۃ، ہم بیٹھے ان کے پاس ثلث ساعۃ. اچھا دیکھیے ساعتن کا مطلب ہوتا ہے ایک گھنٹہ، اور ثلث ساعہ کا مطلب کیا ہوگا تو بتائیے؟ 15 منٹ. ویری گڈ، 15 منٹ. ہم بیٹھے ان کے پاس ثلث ساعہ، 15 منٹ. وخرجنا من بیتہا، اور نکل گئے ہم ان کے گھر سے فی الساعۃ الخامسہ، 5 بجے. ٹھیک ہے. امی کہہ رہی ہیں ارأیتن المکنسۃ یا بنات، بچیوں تم نے جھاڑو دیکھی ہے؟ بحثت عنہا، باحثہ ان کے ساتھ آتا ہے یہ ہمیشہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. میں نے اس کو تلاش کیا، کثیرن خوب، وما وجدتہا، اور نہیں ملی، میں نے اس کو نہیں پایا. یعنی جھاڑو خوب ڈھونڈی لیکن ملی نہیں جھاڑو. سعاد یہ لڑکی کا نام ہے ایک، وہ کہہ رہی ہے انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح، آج صبح میں نے اس کو سیڑھیوں کے نیچے رکھ دیا تھا، زینوں کے نیچے. سلم یعنی سیڑھی. مروان کہہ رہا یا امی، امی افی الثلاجۃ ماء بارد، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے کیا؟ ثلاجہ بولتے ہیں فریج کو. نحن عطاش، ہم سب کیا ہیں؟ پیاسے ہیں، ہمیں پیاس لگ رہی ہے. والد صاحب کہہ رہے ہیں ابشر فیہا ماء، خوش ہو جاؤ. ابشر کا مطلب خوش ہو جاؤ، بھی بتایا تھا، خوش ہو جاؤ، اس میں پانی موجود ہے. مطلب ابشر کا مطلب آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ پانی اس میں موجود ہے. وعصیر برتقال
اور سنترے کا جوس بھی ہے، عصیر بولتے ہیں جوس کو. تو یہ اتنا ہو گیا جی سبق آپ کا. ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا آج. خیر